اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ مٹی کا جب گارا بنایا جاتا ہے اس میں پانی ڈال کر اور اس کو طویل عرصے کے لیے چھوڑ دیا جائے تو وہ خود بخود اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی چیز جو ہے اس کو آرٹیفیشلی پیدا کرنے کے لیے جب ہم نے چھت کا لیپ کرنا ہوتا ہے، چھت کے اوپر لپائی کرنی ہوتی ہے تو مٹی کے اندر توڑی شامل کی جاتی ہے اور اس میں پانی ڈال کر 2-4 روز کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ توڑی چونکہ ایک آرگینک سبسٹنس ہے تو اس کی وجہ سے اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے اور لیس پیدا ہو جاتی ہے۔ اب جب یہ اس مٹی کا لیپ چھت پر کیا جاتا ہے تو پھر اس میں لیکیج نہیں ہوتی۔ کبھی ہائی وے پر سفر کرتے ہوئے آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ خواتین بعض جوڑوں کے اندر کپڑوں سمیت اس میں سے ایک کالی مٹی جو ہے وہ نکال کے لا رہی ہوتی ہیں اور باہر جو ہے وہ اکٹھا کرتی رہتی ہیں، پھر کسی برتن میں ڈال کے وہ گھر لے جاتی ہیں۔ اس سے پھر وہ کچے مکانوں کی دیواروں پر اور اپنے جو مٹی کے چولہے بنائے ہوئے ہوتے ہیں ان کے اوپر وہ لیپ کرتی ہیں تو وہ بارش سے بھی وہ خراب نہیں ہوتا۔ یہ ہے وہ گارا کہ جو سن جاتا ہے اس میں سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں 1 سے زائد مقامات پر ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس سنے ہوئے گارے سے پیدا کیا جو سوکھ کر کھنکھنانے لگتا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ یقیناً ہم نے انسان کو کھنکھناتے ہوئے سنے ہوئے گارے سے پیدا کیا جس میں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ۔ رہے جن تو ہم نے انہیں پیدا کیا اس سے پہلے آگ کے نہ نظر آنے والے سب سے گرم حصے سے، چونکہ وہ نہ نظر آنے والے حصے سے بنا ہے وہ آگ، لیکن اس آنکھ سے وہ آگ نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا جو پروسیس قرآن مجید میں بیان کیا ہے اس میں بار بار ذکر ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، گارے سے پیدا کیا، سنے ہوئے کھنکھناتے گارے سے پیدا کیا۔ ایک نظریہ ہے نظریہ ارتقاء، اس کے بھی 2 حصے ہیں۔ ایک ہے سائنس آف ایولیوشن، ارتقاء کی سائنس، اس پر تقریباً تمام بایولوجسٹ متفق ہیں۔ ایک ہیں تھیوریز آف ایولیوشن کہ وہ ارتقاء کیسے ہوا، اس میں اختلاف ہے۔ ڈارون کی تھیوری اور ہے، لیمارک کی تھیوری اور ہے، پھر اس میں مزید اختلاف پائے جاتے ہیں۔ تو ان میں سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ سائنس کا درجہ اختیار نہیں کر سکے، لیکن بہرحال یہ تقریباً ہر سائنس کا طالب علم مانتا ہے کہ مختلف جانور ایک دوسرے میں سے پیدا ہوئے ہیں۔ ان جنرل یہ مانا جاتا ہے کہ پہلا جانور جو وجود میں آیا، نباتات پودے تو پہلے وجود میں آئے، پھر جو پہلا حیوان وجود میں آیا ہے وہ امیبا ہے۔ یہ ایک یونی سیلولر اینیمل ہے، ایک ہی سیل سے بنا ہوا ہے، اور یہ امیبا وہیں ان جوڑوں میں پایا جاتا ہے جہاں گارا اور اس میں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، تو وہیں امیبا پایا جاتا ہے۔
ایک ہی سیل پر مشتمل یہ پورا جانور ہوتا ہے. تو سائنس کے نزدیک بھی لائف کا آغاز، جانوروں کا آغاز وہاں سے ہوا ہے. اور قرآن مجید انسان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو سنے ہوئے گارے سے پیدا کیا. اس کو دونوں امکانات ہیں. یہ واضح میں رکھیے گا کہ قرآن مجید میں بس یہی ڈسکرپشن بار بار آئی ہے، ذرا الفاظ بدل کر. احادیث اس کے معاملے میں خاموش ہیں. بائبل کے اندر ڈسکرپشن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 بر اعظموں سے مٹی اکٹھی کی اور اس کو پانی کے ساتھ اس کا گارا بنایا اور اس سے پھر انسان کا پتلا تیار کیا اور پھر اس میں پھونک ماری اور اس سے پہلا انسان یعنی آدم علیہ السلام وجود میں آ گئے. کوئی شخص آپ کو زمین کھودتا ہوا نظر آتا ہے، آپ اسے بھائی کیا کر رہے ہو؟ وہ کہہ سکتے دیکھ نہیں رہے میں زمین کھود رہا ہوں، اور یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں مکان بنا رہا ہوں. یعنی جس کام سے مکان بنانے کا آغاز ہوا اس کو بھی مکان بنانا ہی کہیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنے اہم موضوع پر خاموش رہنا یہ بڑا معنی خیز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا بھی چاہتے تو شاید صحابہ کرام اس بات کو سمجھ نہ پاتے. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. صرف ایک عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے اور وہ بھی مرفوع نہیں ہے. مرفوع حدیث اس کو کہتے ہیں جس میں کوئی صحابی کہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، یا وہ کہے کہ اللہ کے رسول نے یوں فرمایا. تو یہ عبداللہ ابن عباس کا قول ہے. لیکن ان جنرل اصول حدیث میں یہ بات ہے کہ اگر کوئی بات دین سے متعلق ہو تو صحابی نہ بھی کہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تو صحیح سمجھا جائے گا کہ اس نے یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لرن کی ہے اور آپ ہی سے سنی ہے. لیکن یہ معاملہ خاص دین کا معاملہ نہیں ہے، یہ انسان کی تخلیق کا معاملہ ہے اور انسان کے مادی وجود کی تخلیق کا معاملہ ہے. تو اس میں دونوں چیزوں کا امکان جو ہے وہ کھلا رکھنا چاہیے. جو اصل بات سمجھنے کی وہ ہے کہ بہرحال انسان ڈائریکٹلی خود بخود پیدا نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے. یعنی سائنس کا یہ تصور کہ یہ کائنات حادثتاً وجود میں آئی اور 100 سے اوپر عناصر تھے، ایلیمنٹس تھے جو ہمیشہ سے موجود تھے، یہ کیا ہے؟ یہ مشرکانہ تصور ہے. ہمیشہ سے موجود صرف اللہ کی ذات ہے اور وہی وہ زاہد ہستی اور وہی وہ واحد ہستی ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گی. باقی ہر چیز کو ایک خاص وقت میں وجود اللہ نے عطا کیا اور ہمیشہ کے لیے نہیں کیا. ایک وقت آئے گا کہ بہرحال سونر اور لیٹر اس کا وجود ختم ہوگا. اس لیے کہ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، باقی رہنے والا صرف تیرے ذوالجلال، تیرے عزت و جلال والے رب کا نام ہے. کہیں فرمایا ذو الجلال والاکرام کہ عزت و جلال والا جو ہے وہ زندہ رہے گا، باقی سب کچھ فنا ہو جائے گا. تو خواہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر قادر ہے، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ براہ راست وہ مٹی سے ایک پتلا بنائے اور اس میں پھونک مارے تو انسان بن جائے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر کچھ بھی نہ ہو، وہ کہے کن فیکون تو بھی انسان بن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اور ایسا بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک پروسیس میں سے گزارا ہو، اس لیے کہ تخلیق جو ہے اس کا اطلاق کلاسیکلی ہوتا ہی اس کام پر ہے کہ جس کو درجہ بدرجہ بنایا گیا ہو. جو چیزیں کن فیکون سے بنتی ہیں ان پر لفظ تخلیق کا اطلاق نہیں ہوتا، ابداع کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. کریشن ایکس نہیلو، کوئی ایسی چیز بنانا کہ جو کسی اور سے نہ بنی ہو، ڈائریکٹلی وجود میں آئی ہو ود نو اوریجن بفور اٹ، وہ کن فیکون اللہ تعالیٰ کے امر سے وجود میں آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کے سلسلے میں 3 سٹیپس میں بیان کرتا ہے انسان کے تخلیق کو. نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی سے تخلیق کیا. اب ظاہر ہے اگر وہ مٹی حاصل کر کے 7 سمندروں سے حاصل کی جائے پھر اس کو گوندا جائے تو یہ بھی کیا ہے؟ ایک تخلیق کا عمل ہے. اس میں ٹائم بھی انوالو ہوگا اور ایک ایسا پروسیس بھی اس میں انوالو ہوگا
کہ جس کو ایکسپلور کیا جا سکے، جس کو تلاش کیا جا سکے، جس کو سمجھا جا سکے۔ اس کے مقابلے میں جو کام اللہ تعالیٰ کے امر سے وجود میں آتے ہیں، کن فیکون سے وجود میں آتے ہیں، ان میں کوئی ٹائم انوالو نہیں ہوتا، بس اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے، وجود میں آ جاتی ہے۔ اور دوسرا، اس میں کوئی ویزیبل پروسیس نہیں ہوتا۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا قل الروح من امر ربی، فرمایا روح، اے نبی کہہ دو کہ روح میرے رب کے امر میں سے ہے، اور اس کے بارے میں تمہیں کم ہی علم دیا گیا ہے۔ اس کی طرف میں بعد میں آؤں گا۔ تو پہلا تخلیق کا پروسیس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا ایک بنیادی سٹرکچر بنایا۔ دونوں طرح سے ممکن ہے، ڈائریکٹلی بنایا ہو مٹی کو پانی سے گوندھ کر، یا اس کو ایولیوشن کے پروسیس میں سے گزارا ہو، کیونکہ احادیث خاموش ہیں، قرآن مجید نے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جن کا دونوں طرف اطلاق ہو سکتا ہے، لہذا اس میں کوئی حتمی بات کہنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ عام جو ہمارے دیندار حلقے ہیں وہ ایولیوشن کو نہیں مانتے، لیکن جن کا بھی سائنٹیفک بیک گراؤنڈ ہے وہ 100% نہ صحیح کسی نہ کسی درجے میں بہرحال اس کے امکان کو رد نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ اپنے ایمان کا تقاضا سمجھتے ہوئے کہ نہیں یہ کہیں اگر ہم کہ اللہ تعالیٰ نے ایولیوشن سے پیدا کیا ہے تو شاید اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی توہین ہے، تو وہ مذہبی سینس میں اس کو نہیں مانتے، لیکن بہرحال ایز اے اسٹوڈنٹ آف بایولوجی وہ اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے۔ باٹنی کے ایک لیکچرر سے کسی صاحب نے پوچھا کہ ایولیوشن کے بارے میں آپ کا کیا تصور ہے؟ تو انہوں نے کہا کفر ہے۔ پوچھنے والے نے کہا کہ میں نے آپ سے فتویٰ نہیں مانگا، ایک بایولوجسٹ کی حیثیت سے میں نے آپ کی رائے پوچھی ہے۔ ان کا ہاں دلائل تو اس کے بڑے قوی ہیں۔ تو فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، یہ انسان کا جو جسم ہے یہ اس کی تخلیق کا ذکر ہے، اور یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا کھنکھناتے ہوئے سنے ہوئے گارے سے، جو سوکھ کر کھنکھناتا ہے، کھن کھن کی آواز آتی ہے اس میں سے۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، رہے جنات تو ہم نے رہا جن تو ہم نے جن کو پیدا کیا، مراد کیا ہے یہاں؟ جنات۔ جیسے انسان جب الف لام کے ساتھ الانسان آتا ہے تو اس سے کوئی مخصوص انسان بھی مراد ہو سکتا ہے اور نوع انسانی بھی مراد ہو سکتی ہے، تو یہاں بھی والجانہ، اور جنوں کو خلقناہ من نار السموم، ہم نے انہیں پیدا کیا تیز آگ سے، یعنی شعلے کا جو انویزیبل پارٹ ہوتا ہے فلیم کا، اس سے اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا انی خالق بشرا، میں ایک بشر بنانے والا ہوں، میں ایک انسان بنانے والا ہوں، من صلصال من حمأ مسنون، کھنکھناتے ہوئے سنے ہوئے گارے سے، یعنی وہ سنا ہوا گارا جو سوکھ کر کھنکھنانے لگتا ہے۔ جن لوگوں کو مٹی سے کوئی شغف نہیں رہا ان کے لیے بتا رہا ہوں کہ ایک عام مٹی جو ہے اس سے آپ کو چیز بنائیں گے تو اس کو آپ یوں کر کے ٹھکوریں گے، ٹھوکر لگائیں گے، تھوڑی سی ضرب لگائیں گے تو وہ بھر جائے گی، لیکن یہ جو سنا ہوا گارا، یہ جو جس سے یہ مٹی کے برتن بنتے ہیں، تو آپ کوئی نسبتاً ہارڈ چیز بھی اس کے ساتھ ماتے تو کھن کھن کی آواز اس میں سے آتی ہے، یہ ہے مراد اس سے کھنکھناتے ہوئے سنے ہوئے گارے سے۔ یہ پہلا سٹیپ ہے تخلیق کا۔ اس کے بعد فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، سوا کہتے ہیں برابر کو، سوا یسوی تسویۃً، اس کو پنجابی میں ترجمہ کروں تو بڑا آسان ہوگا، سدھا پدرا کرنا۔ ایک عمارت کا سٹرکچر پہلے کھڑا کیا جاتا ہے اور اس کی شکل بھی دیکھنے کو جی نہیں چاہتا، کہیں جو ہے اس میں سے کوئی سیمنٹ جو ہے اور بجری جو ہے وہ باہر ابری ہوئی ہوتی ہے، کہیں کوئی اینٹ جو ہے وہ آؤٹ آف لائن ہوتی ہے، کہیں ذرا اندر ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس کی فنیشنگ کی جاتی ہے۔ فنیشنگ جو ہے اس کا خلاصہ کیا ہے کہ جہاں کوئی ہول ہے اس کی فلنگ کر دی جائے، اور جہاں ابھار ہے اس کو ٹرم کر دیا جائے، اور اس کے بعد پھر ریگ مال کے استعمال سے بھی کیا کیا جاتا ہے، جو کچھ اس کا ابھرا ہوا حصہ ہے آؤٹ آف لائن،
اس کو گھسایا جاتا ہے تو وہی جو ہے بڑا خوبصورت لگنے لگتا ہے، وہاں بیٹھنے کو جی چاہتا ہے، وہاں کھڑا ہونے کو جی چاہتا ہے، وہاں رہنے کو جی چاہتا ہے۔ اب انسان کی تخلیق میں تسویہ کیا ہے؟ انسان کا حیوانی وجود یہ کیا ہے؟ یہ 100% حیوان ہے۔ جیسے ہمارے اندر خون دوڑتا ہے، باقی حیوانات کے اندر بھی خون دوڑتا ہے۔ ہمارے اندر دل ہے، اس کے سائز کا فرق ہے، وہاں بھی دل ہے۔ ہمارے پاس دماغ ہے تو وہاں چھوٹا ہی چھئی، جتنا مرضی چھوٹا ہو، بہرحال دماغ ہے۔ اس میں سانس لینے کا کوئی نظام ہے، ہمارے اندر سانس لینے کا کوئی نظام ہے۔ اسی طرح جو تمام جو باڈی فنکشنز ہیں، لیونگ فنکشنز، وہ سارے کے سارے موجود ہیں تمام حیوانات کے اندر۔ فرق کہاں ہے؟ یعنی ڈارون کے نظریے کو آپ 2 حصوں میں تقسیم کریں۔ ایک تو ہے اس کا نظریہ ایوولوشن، جس کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا بایولوجی کے اندر۔ ایک ہے ڈارون کا انالیسز اینیمل ورلڈ کے بارے میں، وہ بڑا کلاسیکل ہے۔ اس نے جانوروں کا جو تجزیہ کیا ہے ان کی نیچر کا، وہ بڑا اہم ہے۔ اس نے کہا کہ جانور جو ہے ان کی تمام موومنٹ جو ہیں وہ انہیں اسٹرگل فار ایگزسٹنس ہوتی ہیں، وہ اپنی بقا کے لیے جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اب اس بقا کی جنگ میں وہ کھاتے ہیں سروائیول کے لیے، پیتے ہیں اپنی سروائیول کے لیے، اور چونکہ ان کا تجربہ ہے کہ ان کو خطرات لاحق ہوتے ہیں، اور پھر وہ اپنے انسیسٹرز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے بڑوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بہرحال دائمی ابدی زندگی ان کی نہیں ہے، وہ مر جاتے ہیں، لہذا اپنی نسل کی بقا کے لیے وہ ریپروڈیوس کرتے ہیں، اپنی نسل کو آگے بڑھاتے ہیں، نسل کشی کرتے ہیں۔ اسی طرح کسی خطرے سے نبٹنے کے لیے وہ ریٹیلیٹ کرتے ہیں۔ اب ایک ایتھسٹ مائنڈ کا آدمی جو ہے وہ یہ کہے گا کہ اس میں خود بخود جذبات پیدا ہو گئے، ہم کہیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان مقاصد کے حصول کے لیے ان کے اندر کچھ خواہشات رکھ دی۔ مثلا بھوک، جانور کو بھوک لگتی ہے تبھی کھاتا ہے نا۔ پیاس، اس کو پیاس لگتی ہے تبھی تو پانی پیتا ہے نا۔ اور اسی طرح اس کے اندر سیکس ہے، وہ جذبہ ابھرتا ہے تو وہ اپنے اپوزٹ سیکس سے ملتا ہے اور پھر نئی نسل کی بنیاد ڈالتا ہے۔ اور اسی طرح اس کو غصہ آتا ہے تبھی ریٹیلیٹ کرتا ہے۔ تو یہ چاروں خواہشات جو انسان کے اندر ہیں، انسان کو بھی بالکل حیوانوں کی طرح بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، غصہ آتا ہے، سیکس ہے اس کے اندر۔ فرق کہاں ہے؟ کسی جانور کے اندر جب یہ جذبات ابھر آئیں تو جانور کے پاس اپنے آپ کو روکنے کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جب بھوک لگ جائے کسی جانور کو اور اس کی پسند کا کھانا اس کی دسترس میں ہو، یعنی اس کا منہ یا ہاتھ وہاں پہنچتا ہو یا کھانا اس کے منہ تک آتا ہو، تو جانور کے پاس کوئی طاقت ہے ہی نہیں کہ اپنے آپ کو کھانے سے روک سکے۔ اسی طرح پیاس بھی لگی اور پانی بھی اس کی اپروچ میں ہو تو پیے ہی پیے۔ اسی طرح اس کو اپوزٹ سیکس ود ان اٹس ریچ ہو تو جانور کے پاس کوئی طاقت نہیں کہ اپنے آپ کو سیکس کرنے سے روک سکے۔ انسان بھی پورا حیوان ہے، ود دا اونلی ڈفرنس کہ ان اعتبارات سے دا اونلی ڈفرنس از کہ انسان کو بھوک بھی لگتی ہے لیکن اس سے اپنی بھوک پر کنٹرول ہے۔ وہ اپنے فیصلے سے کھاتا ہے، بھوک سے مجبور ہو کر نہیں کھاتا۔ اپنے فیصلے سے پیتا ہے، پیاس سے مجبور ہو کر نہیں پیتا۔ اور وہ سیکس کرتا ہے اپنے فیصلے سے، سیکس کے ہاتھوں مجبور نہیں ہوتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ تسویہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے مصنف عبد الرحمن میں، جہاں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا پتلا بنا کر اس کو چھوڑ دیا 40 روز تک، اور شیطان اس کے اندر گھومتا پھرتا رہا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 40 دن جو ہیں یہ تسویے کے دن ہیں، کہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ گردے بھی وہی ہیں، دل بھی وہی ہے، دماغ بھی وہی ہے، پھیپھڑے بھی وہی ہیں، خون بھی وہی ہے، لیکن کوئی انویزیبل ہے ایک چیز، کوئی جو انسان کو روکتی ہے ان جذبات کے اندھا دھند
ان جذبات کی اندھا دھند پیروی کرنے سے. یہ جو ہے یہ عقل ہے. عقل باندھنے کی چیز کو کہتے ہیں. تو انسان اپنے جذبات کو باندھتا ہے تو یہ تصفیہ ہو گیا. اس کے بعد بھی تیسرا سٹیپ ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں اس میں اپنی روح میں سے پھونک چکوں. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا. اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تو سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. اب یہ ابلیس کون تھا؟ یہ ایک جن تھا، اس کا نام عزازیل تھا. بہت عبادت گزار اور بہت علم والا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو آؤٹ آف ٹرن پروموشن دے کر فرشتوں میں شامل کیا اور پھر فرشتوں کا بھی استاد مقرر کر دیا. اب وہ یہ سمجھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں حیوانات کے مقابلے میں فرشتے جو ہیں یہ بڑی مخلوق ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سارے فیصلوں کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، اور میں فرشتوں کا بھی استاد ہوں. شاید میں آئی ایم نیکسٹ ٹو اللہ، آئی ایم نیکسٹ ٹو گاڈ. جب اللہ تعالیٰ نے ڈسکلوز کیا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، میں اپنا نائب زمین پر بنانے والا ہوں یعنی انسان کو، تو اسی وقت سے ابلیس نے ٹھان لیا کہ نہیں، آئی وانٹ ایکسیپٹ ہم. تو فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون الا ابلیس، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابا، اس نے انکار کیا سجدہ کرنے سے. کس چیز سے انکار کیا؟ ابا ان یکون مع الساجدین، اس نے انکار کیا اس سے کہ میں سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں. قال یا ابلیس، اللہ تعالیٰ نے پوچھا ابلیس ما لک، تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ تمہارے ساتھ کیا پرابلم ہے؟ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اللہ تکون مع الساجدین، کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا. قال، تو بجائے شرمندہ ہونے کے، معافی مانگنے کے، اس نے خم ٹھوک کر آیا اور کہا قال لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، کہ میں نہیں ہوں کہ سجدہ کروں ایک ایسے بشر کو جس کو تو نے کھنکھناتے ہوئے سنے ہوئے گارے سے پیدا کیا، یعنی مجھے آگ سے بنایا. اور یہ الفاظ جو ہیں وہ باقاعدہ سورہ اعراف میں جہاں ڈسکرپشن ہے قصہ آدم ابلیس کی، وہاں الفاظ ہیں خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا. آگ انرجی ہے، آئی ایم اسپرٹ ٹو ہم، میں اس سے بہتر ہوں، لہذا میرا اس کو سجدہ کرنا بنتا ہی نہیں ہے. اب حکم کس کا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا. تو انڈائریکٹلی اس نے کیا کہا کہ اللہ تیرا حکم غلط تھا، تیرا حکم صحیح ہوتا تو سر آنکھوں پر تھا، میں تیرا غلط حکم نہیں مان سکتا. یہ انٹرپریٹ کر رہا ہوں میں اس کی بات کو، آپ ایگری کریں گے مجھ سے. قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخرج منہا، گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، فإنک رجیم، یقیناً تو مردود ہے، رد کیا ہوا، کنڈیم کیا ہوا. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور اس کے بدلے تم پر لعنت پڑتی رہے گی بدلے کے دن تک، قیامت کے دن تک. اب شیطان کہنے لگا قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، تو پھر اے اللہ تو مجھے مہلت دے اس دن تک جب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں انسان. قال فإنک من المنظرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا، تو مہلت پانے والوں میں سے ہے، تجھے اجازت ہے، مہلت ہے. الی یوم الوقت المعلوم، وقت مقرر کے دن تک، ایک نون دن تک. قال ربی بما اغویتنی، شیطان کہنے لگا جس کی وجہ سے تو نے مجھے راستے سے ہٹایا ہے، لأزینن لہم فی الارض، میں ان کے لیے زمین پر جو کچھ ہے اس کو پرکشش بناؤں گا. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا. اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے تیرے ان بندوں کے جن کو تو خالص کر لے گا.
مخلص خالص کرنے والا، مخلص خالص کیا گیا، سوائے تیرے ان بندوں کے جن کو تو اپنا بنا لے گا، جن کی تو حفاظت کرے گا، باقی سب کو میں گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ قال ھذا صراط علی مستقیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ سیدھا راستہ ہے جو مجھ تک پہنچتا ہے۔ یاد رکھنا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یعنی شیطان نے تو کہا تھا نا تیرے مخلص بندے، خالص کیے گئے بندے، اب اللہ تعالیٰ نے اس کو جنرلائز کیا ہے، ان عبادی، جہاں تک میرے بندوں کا تعلق ہے، لیس لک علیہم سلطان، تمہیں ان پر کوئی اتھارٹی حاصل نہیں ہوگی، تم انہیں ٹیمپٹ کر سکو گے، دنیا کی چیزوں کو انہیں پرکشش بنا کر دکھا سکو گے انسانوں کو، لیکن کسی کو زبردستی پکڑ پر غلط راستے پر نہیں ڈال سکو گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو شخصیت بنائی ہے، اس میں ایک تو انسان کا وہ جو حیوانی وجود ہے، اس کے اثرات اس کے دل پر پڑتے ہیں، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، غصہ آتا ہے اور شہوت اس کے اندر ابھرتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں روح ڈال دی ہے، وہ بھی کیا ہے، وہ اللہ کا ایک نور ہے، اللہ کی روشنی ہے، اس سے انسان کو ہدایت کا راستہ نظر آتا ہے۔ ایک تو وہ اللہ تعالیٰ کی پہچان اس کے اندر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے محبت ہوتی ہے، نیکی اور برائی کی پہچان بھی ہوتی ہے، اور نیکی سے محبت اور برائی سے نفرت بھی ہوتی ہے۔ پھر ان کو سپورٹ ملتی ہے اندر سے بھی باہر سے بھی۔ نفس کو، جو حیوانی نفس ہے، اس کو سپورٹ ملتی ہے انسان کے حیوانی جذبات سے، اور اندر سے جنات اور شیاطین اس کو ابھارتے ہیں، اور روح کو سپورٹ ملتی ہے اندر سے فرشتوں کے ذریعے سے۔ وہ انسان کے لیے جب وہ نیکی کرتا ہے تو اس کو شاباش دیتے ہیں، اس کی پیٹھ ٹھونکتے ہیں، اور جب برائی کرتا ہے تو وہ اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور اس کو ملامت کرتے ہیں، جو انسان اپنے ضمیر کی شکل میں محسوس کرتا ہے، اپنے گریبان میں جھانکے کہ کوئی چیز اسے اندر سے کاٹ رہی ہے۔ اس کے علاوہ باہر سے، یعنی خارجی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو انسان کو نیکی کی طرف بلاتی ہیں اور نیک جذبات کو ابھارتی ہیں، اور بری چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ نیکی کی طرف انسان کو لانے والی، ابھارنے والی چیزیں جو ہیں وہ نیک ماحول ہے، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے پیغمبروں کے نائبین ہیں، وعظ و نصیحت کہنے والے، لوگوں کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والے، یہ سب کیا ہیں؟ یہ اپنے اثرات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، لیکن کسی کو مجبور نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ ان میں سب سے بڑے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہیں بھی کہہ دیا گیا کہ انک لا تہدی من احببت، اے نبی جسے آپ چاہیں راستہ نہیں دکھا سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہاں اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے راستہ دکھاتا ہے۔ تو یہاں شیطان کو کہہ دیا گیا کہ دیکھو تم اس کے اندر ٹیمپٹیشن پیدا کر سکو گے، دنیا کی چیزوں کو پرکشش بنا کے دکھا سکو گے، خواہشات کو ابھار سکو گے، لیکن میرے بندوں پر تمہیں کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ الا من اتبعک من الغاوین، ہاں جو خود شوق سے گمراہ ہونے والوں میں سے، جو شوق سے تیرے ساتھ چلیں گے، تیری پیروی کریں گے، ہاں ان پر تیرا زور چلے گا۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور یقیناً جہنم وعدے کی جگہ ہے ان سب کے لیے۔ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، جہنم کے 7 دروازے ہیں، لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُوم، اور ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک تقسیم کیا ہوا حصہ ہے انسانوں کا، کہ شہوت پرست جو ہیں وہ اس دروازے سے جہنم میں جا کے گریں گے، اور حلال و حرام کی کھانے پینے میں تمیز نہ کرنے والے اس دروازے سے جا کے نکلیں گے۔ اللہ کے نام پر مانگنے والوں کو ڈانٹنے والے وہ یہ ہوں گے، یتیموں پر زیادتی کرنے والے، ان کا مال ہڑپ کرنے والے وہ اس دروازے سے نکلیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تقسیم ہے انسانوں کی جہنم کے مختلف دروازوں کے لیے۔ جیسے جنت کے مختلف دروازے ہیں، جو روزوں کا شغف رکھنے والا ہے اس کے لیے اور دروازہ ہے، جو نمازوں کا شغف رکھنے والا ہے اس کے لیے اور دروازہ ہے، صدقات و خیرات کا شغف رکھنے والا اس کے لیے اور دروازہ ہے۔ تو لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُوم، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک تقسیم کیا ہوا حصہ ہے۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔